ناظرین، ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان جو دہشت گرد تنظیم ہے، اس کو کس نے بنایا تھا؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ اب تک پاکستان میں کتنا دہشت گرد حملے کر چکی ہے اور اس نے اب تک پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے؟ اور اس میں یعنی بھارت کا یا دیگر کن کن ممالک کا یعنی اس کو ٹی ٹی پی کو بنانے میں، پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے میں ہاتھ ہے، اور اب تک یعنی 2025 تک اس کی صورتحال کیا ہے؟ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ آج کا ویلاگ ٹی ٹی پی پر جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہے۔ ناظرین، ٹی ٹی پی مشرف دور میں یعنی جب لال مسجد کے خلاف آپریشن ہوا تھا، تو اس کے بعد بیت اللہ مسعود نے تحریک طالبان پاکستان کی اس کی بنیاد رکھی تھی 2007 میں، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب ہم پاکستان کے خاص طور پہ کے پی پر یعنی جو صوبہ سرحد تھا اس پر حملے کریں گے، اور پھر ہمارا مقصد شریعت لانا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد انہوں نے مشرف دور میں ہی یعنی کہ حملے شروع کر دیے تھے، بلکہ بڑی شدت سے حملے بیت اللہ مسعود نے اور اس کی تنظیم نے شروع کر دیے تھے، اور اس کے پیچھے افغانستان یعنی افغانی لوگ ہی تھے جو اس میں ابتدا میں شامل ہوئے تھے، اور پھر افغانی کے ساتھ کے پی کے دہشت گرد جو کچھ دہشت گرد تھے وہ بھی اس میں مقامی دہشت گرد جو افغانستان خاص طور پہ را کی فنڈنگ سے یہ تنظیم شروع ہوئی تھی۔ اور پھر ناظرین، جب 2000 یعنی اس میں 8 میں بے نظیر کی شہادت ہوئی تھی تو اس کی ذمہ داری بھی بیت اللہ مسعود پر ڈالی گئی تھی، یعنی اس کو بیت اللہ مسعود کو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا، اور پھر حکومت پاکستان نے ٹی ٹی پی پر 2008 میں ہی اس کو کالدم قرار دے دیا تھا۔ اور پھر یہ یعنی کہ اس نے پورے نہ صرف کے پی بلکہ پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں دہشت گردی کی جب کارروائیاں شروع کی تو 2009 میں پھر یہ امریکی حملے میں افغانستان میں بیت اللہ مسعود مارا گیا۔ تو اس کے بعد بیت اللہ مسعود کے بعد کلیم اللہ مسعود اس ٹی ٹی پی کے دہشت گرد تنظیم کے سربراہ بنے، اور انہوں نے یعنی کہ بلکہ سوات کے اور بنیر سوات کئی علاقوں پر انہوں نے کنٹرول بھی یعنی کہ وہ حاصل کر لیا تھا۔ پھر یعنی کہ حکومت پاکستان نے 2009 میں سوات نام کے آپریشن کے ساتھ بڑی شدت سے آپریشن کیا، جو 2013 تک یعنی بڑی شدت سے کے پی میں ان کے خلاف آپریشن کیا گیا، اور 2013 میں حکیم اللہ مسعود بھی امریکی ڈرون اٹیک میں مارے گئے افغانستان میں۔ اس کے بعد سوات کے مولوی فضل اللہ اس کے سربراہ بنے، اور یعنی قیادت پھر پاکستان میں آ گئی، کیونکہ یہ جب ادھر سے آپریشن شدت پکڑتا تھا جو یہ افغانستان میں جا کر چھپ جاتے تھے، اور پھر یہ بلکہ بھرتی بھی افغانستان میں کرتے تھے۔ فنڈنگ را کی ہوتی تھی، یعنی انڈیا اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہوتا تھا کہ پاکستان کو جا کے آپ کمزور کریں، دہشت گردی کی کارروائیاں کریں، خاص طور پہ آرمی، ہماری پولیس، ہماری فورسز پر اٹیک کریں۔ تو اس کے بعد ناظرین، پاکستان نے اس کو دیکھتے ہوئے پھر ضرب عزم نامی آپریشن شروع کیا، جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی، بلکہ آرمی پبلک اسکول پشاور کا جو افسوسناک سانحہ تھا وہ بھی انہی دہشت گردوں کا شاخسانہ تھا، جس میں معصوم بچوں کی جانیں یعنی کہ گئی تھیں۔ تو اس کے بعد ضرب عزم آپریشن ہوا تو یہ کافی حد تک ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ ناظرین، 2014 میں ایک یعنی کہ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے مطابق انہوں نے 1,500 پاکستان پر حملے کیے تھے، اور ہزاروں جانیں اس میں پاکستان میں شہادتیں ہوئی۔ یہ ناظرین پھر جب ضرب عزم اور مختلف آپریشن ہوئے تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ کمزور پڑ گئی، اور 2020 میں آ کے تقریباً 150 حملے یعنی سال میں رہ گئے، یعنی یہ تنظیم کافی حد تک پاکستان آرمی نے، ہماری سیکورٹی فورسز نے اس کا خاتمہ کر دیا۔
پھر جب دوحہ میں امریکہ اور طالبان، افغان طالبان کے درمیان معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ 2021 میں امریکہ یہاں سے نکلا، تو جب طالبان کی حکومت آئی تو ان کے ساتھ دوبارہ تعاون شروع ہوا، بھارت کی دوبارہ سے ان کو فنڈنگ کی گئی، تو یہ مضبوط ہونا شروع ہوئی، اور اس نے پھر پاکستان پر حملے دوبارہ سے بھارت کی راہ کی فنڈنگ سے شروع کر دیے، اور 2024 تک ان کے حملوں کی تعداد جو 2020 میں 150 تک ہو گئی تھی، وہ پھر 400 تک پہنچ گئی۔ تو ناظرین، اس میں بلکہ اب تو 2025 تک یعنی پاکستان نے کئی دفعہ طالبان کو شکایت بھی کی کہ اس دہشت گرد تنظیم کے خلاف کارروائی کریں، اس کو روکیں، اس پر بین کریں، لیکن ادھر سے کوئی ایسی کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ افغان طالبان کی بھی بڑی اکثریت، کافی سارے لوگ فنڈنگ کی وجہ سے، یعنی کہ بھارت کی فنڈنگ کو حاصل کرنے کے لیے، پیسے لینے کے لیے اس تنظیم میں شامل ہوئے، یعنی ایک بہت بڑا فیکٹ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا مولوی فضل اللہ بھی مارا گیا تھا۔ مولوی فضل اللہ کے بعد نور ولی، جو اب مجھے کا موجودہ سربراہ بھی نور ولی مسعود، یہ دوبارہ مسعود قبیلے میں ان کی قیادت آ گئی۔ نور ولی مسعود افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں بھارت کی حمایت پر دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہا ہے، اور اب یہ ٹی ٹی پی نہیں رہی، اس میں بلکہ افغان طالبان بھی شامل ہو گئے ہیں۔ تو اب وہ مل کر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور اس کی رپورٹیں یو این تک پیش ہو چکی ہیں، اعداد و شمار، کہ افغان طالبان کی یعنی شراکت سے افغان طالبان اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، نہیں مانتے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کی ملی بھگت سے، کیونکہ ان میں بھی کئی گروپس ہیں، ان میں قندھار گروپ ہے جو آج کل قابض ہے، ملا ہیبت اللہ، اور ان کی اکثریت بھارت نواز ہے، اور سراج الدین حقانی گروپ ہے، وہ ہر ایک کے اپنے اپنا قبلہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ تنظیم زیادہ تر اب جو افغان طالبان ہیں وہ ٹی ٹی پی کی حمایت کر رہے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک دم سے دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھ گئیں، بارڈر پر حملے بڑھ گئے، اور پھر مجبوراً پاکستان کو طالبان کے خلاف، ان دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لینا پڑا۔ تو ناظرین، یہ ہے ٹی ٹی پی، یعنی اس دہشت گرد گروپ کی تاریخ، جو کیسے شروع ہوئی تھی، اس نے کتنے بڑے حملے کیے، اور اب تک ان کی کوشش ہے کہ بھارت کی فنڈنگ سے پاکستان کو یعنی کمزور کیا جا سکے۔ یہ تاریخ تھی ٹی ٹی پی کی۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی، اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔